ایک 19 سالہ لڑکی کی کہانی جو کہ امریکہ پڑھنے کے لیے گئی اور 1.5 سال کے اندر اندر ایک بہت ہی عالی شان قسم کے فلیٹ کے اندر اس کی پولیس کو باڈی ملتی ہے۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ لڑکی نے وہاں کے حالات سے تنگ آ کے، فیسوں سے تنگ آ کے، جاب نہ ہونے کے باعث معاشی صورتحال سے تنگ آ کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ لیکن پولیس نے جب حقائق و واقعات کا جائزہ لیا، لڑکی کے لگژری کپڑے دیکھے، اس کے پرس میں سے پیسے دیکھے اور اس کا شاہانہ لائف سٹائل دیکھا تو شکوک و شبہات نے جنم لیا۔ اس بات کی نفی ہو گئی کہ لڑکی نے غربت یا پریشانی کی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ دائرہ کار وسیع کر دیا گیا اور عجیب و غریب قسم کے حقائق سامنے آ گئے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ لڑکی 19 سال کی اور اس کا تعلق انڈیا سے تھا، یو ایس سے جاتی ہے پڑھنے کے لیے۔ اس کی والدہ دلی میں ایک نرس ہوتی ہے، والد اس کا ٹیچر۔ ساری زندگی کی جمع پونجی کر کے ان کے خاندان میں یہ پہلی لڑکی ہوتی ہے جس کو امریکہ کا اسٹڈی ویزا ملتا ہے۔ اس سے پہلے اس خاندان کی کوئی خاتون، کوئی لڑکی، کوئی مرد بیرون ملک نہیں تھا۔ یہ لڑکی بڑی ایکسائٹڈ تھی، امریکہ چلی گئی۔ وہاں جا کے دوسرے جو لوگ عام وہاں پہ جاتے ہیں انہی کی طرح اس نے بھی شیئرنگ میں رہنا شروع کر دیا، جاب کی تلاش شروع کر دی اور بڑی اچھی یونیورسٹی میں، کولمبیا یونیورسٹی میں اس نے یعنی کہ ایڈمیشن لے لیا اور انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری کے جو ہے نا اس کا اس نے پروسیس شروع کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر اس کے لمیٹڈ سے ایک فرینڈز کا حلقہ احباب ہوتی ہے، زیادہ فرینڈز نہیں ہوتے۔ وہاں پر روزانہ اس کی ایکٹیویٹیز کو ایک گورا جس کی عمر تقریباً 47 سال تھی وہ آبزرو کر رہا تھا۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، دبلی پتلی جوان اور انتہائی شریف قسم کی لڑکی تھی۔ وہ گورا اپنا آپ جنا اس کے اوپر پتا پھینکنا شروع کرتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک دن بیٹھی ہوئی اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ وہ کچھ ایسی چھیڑخانیاں کر رہی ہوتی ہے کہ گورے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی کے لیپ ٹاپ میں کوئی مسئلہ ہے۔ وہ اس کے قریب جاتا ہے اور بڑے ہی اچھے معززانہ لہجے میں اس سے بات کا آغاز کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے نا یہ کافی آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اور خاص طور پر لڑکیاں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ اور اس طرح کی جو پروفیشنل ڈگریز کی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں ان کے لیے اس طرح کی چیزیں ایکوریٹ، 100% لیٹسٹ، اپ ٹو ڈیٹ ہونا بڑی ضروری ہے۔ چلیں آپس میں گپ شپ ہلکی پھلکی کام سے ریلیٹڈ رہی۔ اس نے کہا کہ if you don't mind، میرا ایک جاننے والا ہے، میں آپ کو لیپ ٹاپ جو ہے نا وہاں سے صحیح کروا دوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس بندے نے نہ صرف لیپ ٹاپ صحیح کروایا بلکہ جو پیسے تھے نا وہ بھی لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں خاص طور پر جو اوورسیز یہاں پہ آتے ہیں، تو میں ایز اے امریکن سٹیزن فیل کرتا ہوں کہ ان کی جو ہے نا وہ ضروریات بہت زیادہ ہیں اور ان کے جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، تو میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ اس طرح اس کے جناب دائرہ کار جو ہے نا اس نے اپنا بڑھانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ کبھی کبھار اس لڑکی سے گپ شپ، پھر ایک دن اس کو اس نے وہاں کیفیٹیریا تھا اسی میں جناب کافی کے لیے بلا لیا۔ لڑکی جو ہے نا وہ سمجھتی تھی کہ یہ اوپن معاشرہ ہے، یہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں وہ کہہ سکتا، کیا کوئی کہہ سکے گا۔ تو چلے ایک اچھا ہے جو کیئرنگ ہے اور مجھ سے یعنی کہ میرے باپ کی عمر کا آدمی ہے اور بڑا اچھا خیال رکھے گا، جیسے بھی ہے خیال مطلب نیگیٹو سینس میں نہیں ہے کہ چلے یونیورسٹی میں لڑکی کو نہیں پتا ہوتا یہ کون ہے۔ بیسیکلی وہ بہت پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے جو بعد میں پتا چلا، اور اس کے ساتھ بھی بچپن میں کچھ اس طرح کی حرکات کی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک مینٹلی جو ہے نا وہ سک ٹائپ بندہ ہو گیا تھا، لیکن بظاہر نہیں لگتا تھا۔ اس نے جناب اس لڑکی کے ساتھ آہستہ آہستہ روابط بڑھانے شروع کر دیے، ہر طرح کی اس کی ہیلپ کرنی شروع کر دی، اور بات یہاں تک آ پہنچی کہ ایک دن اس نے کہا، جب لڑکی کو پورا اعتماد ہو گیا، اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی کہ جس سے لڑکی کو یہ ظاہر ہو سکے کہ اے کوئی ٹھرکی میرے پیچھے لگ گیا۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کو پتا چل جائے کہ یہ دیکھتا اس طرح ہے یا اس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ مجھے ٹریپ کر رہی ہیں کسی جانب، لیکن ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے کبھی یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد لڑکی کو جو ہے نا وہ ایک دن کہتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا وہ ڈریسنگ وغیرہ وہ اس طرح کی نہیں ہے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے۔ اب لڑکی جب گھر والوں کو بات کرتی تھی تو اس نے خیر کبھی کمپلین نہیں کی تھی، لیکن یہ ضرور کہتی تھی کہ یہاں لائف بڑی ٹف ہے، یہاں پہ جاب ہے، جاب اتنی زیادہ پیسے والی نہیں ہوتی کہ بمشکل میرا گھر کا سرکٹ ہی چلتا ہے، میں آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتی، اس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ لیکن ود ان 6 منتھ وہ لڑکی جو ہے نا وہ اس کا تھوڑا سا لائف سٹائل اس بندے نے چینج کر دیا، اس کو شاپنگ کروا دی، اچھے شوز لے دیے، اچھی ڈریسنگ کروا دی، تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ حلیہ جو ہے نا واقعی کسی
لگژری یا ہائی گرانے کی جو ہے نا لڑکی کی طرف جو ہے نا شروع ہو گیا. گو کہ اس کے پیرنٹس جب یہ ویڈیو کال کرتی تھی اور دکھاتی تھی نا ان کو لگژری زندگی میں آنے کے بعد، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، آپ دن بدن جو ہے نا اتنی ماڈل کی طرح لگ رہی ہو، آپ کا جو لائف سٹائل ہے، کبھی پیسوں کا رونا دھونا آپ نے نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں ہے، کیا ہو گیا. یہ کہتی کہ میں نے ڈبل جاب کر لیا ہے، مجھے اسکالرشپ وہ جو ہے نا دگنا ملنا شروع ہو گیا ہے. یہ چیز کرتی رہی یہاں تک ایک دن اس گورے نے کہہ دیا کہ آپ کیوں نہ میرا ایک لگژری فلیٹ پڑا ہوا سنگل بیڈ روم کا بالکل خالی ہے، آپ وہاں جا کے رہو، میں تو وہاں نہیں رہتا، آپ رہو جا کے. اس لڑکی نے ہچکچاہٹ محسوس کی، تھوڑا سا ذہن میں آ گیا کہ میں کیوں وہاں پہ رہوں. لیکن جب اس نے دیکھا نا یار یہ تو امیر ترین بندہ ہے، یا پھر اگر 6 مہینے ہمارے اس تعلق ہو گیا، تو اس نے اگر مجھے کچھ ایسی ویسی ہینگی پھینگی کرنی ہوتی تو آج کل تو ایک ہفتے کے اندر اندر لڑکے جو ہے نا دل پھینکتے ہیں اور ساتھ ہی جناب سیپریٹ ملنے کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. مطلب کامن سینس ہے. لڑکی نے جناب سوچ بچار اپنے جو کچھ ایک آدھ اچھے فرینڈس تھے فیمیلز، ان سے رابطہ کرنے کے بعد یہ لڑکی اچھے علاقے میں اس کے فلیٹ میں شفٹ ہو جاتی ہے. یہ ہفتے میں 1 یا 2 بار اس کو ملنے بھی آتا ہے اور آہستہ آہستہ ٹائم دونوں سپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنا زیادہ آپس میں یہ کلوز آ جاتے ہیں. ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کے پاس ہوتا ہے اور جب اس کی ملاقات کا ٹائم یا جیسے آپ سمجھ لیں وہ ختم ہوتا ہے تو یہ وہاں سے نکل جاتا ہے. کو کال آتی ہے نکل جاتا ہے. لیپ ٹاپ کھلا ہوا اس کے ٹیبل پر اپنا یعنی کہ بھول جاتا ہے. لڑکی کو اس لیپ ٹاپ کو دیکھتی ہے اور اس میں جناب کچھ ایسے میسیجز اس کو ملتے ہیں جو کہ ونڈو کھلی ہوتی ہے کہ جس میں کچھ اس کو شکوک و شباب جنم لیتے ہیں. جب اس نے مزید اس کی جو ہے نا وہ گیلری اور دیکھا، اس میں بہت ساری لڑکیوں کی تصویریں تھیں اور لڑکیاں بھی سیم اسی کی ایج کی، 18 20 21 22 میکسیمم اس ایج کی. اور جب اس نے ان کی ڈیٹیل پڑھنا شروع ہوئی تو وہ لڑکیوں کو گرو کرتا تھا ایک ایسے طریقے سے کہ اپنے جال میں پھنساتا اور ان کو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر طریقے سے وہ یوز کرتا تھا. یہ اس کا فیوریٹ مشغلہ تھا، پیسے والا تھا، لیکن یہ اس کی جو ہے نا ایک عادت تھی کہ لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی تصاویر بنا لی. اس کے گھر میں خفیہ کیمرے، اب جس گھر میں رہتی تھی وہاں پر بھی جناب اس نے پوری اس کی مانیٹرنگ کر رکھی تھی اور باہر لابی وغیرہ ہر جگہ کیمرے تھے. اس بندے نے جناب وہاں سے نکل گیا اور لڑکی کو وہاں پر بہت ساری لڑکیوں جو مطلب رشین تھی، کوئی کسی کی اس طرح کی تصویریں ملی. ایک ایسی لڑکی کی تصویر بھی ملی جو کہ اس وقت اس کا تعلق رشیا سے تھا اور اس کی باڈی ملی تھی کسی فلیٹ سے، وہ بھی اسٹوڈنٹ تھی، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. تو اس کی تصویریں بھی اس کے لیپ ٹاپ میں تھی. لڑکی کو اس نیوز کا پتا تھا کیونکہ ایک بڑی وائرل ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں، اگر کسی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی اسیسینیشن ہوتی ہے، مارا جاتا ہے اس کو. تو یہ بڑی حیران ہوئی کہ اس کے لیپ ٹاپ میں وہ فلاں ایک میں نے نیوز آرٹیکل پڑھا تھا، اس کی لڑکی کی تصویریں اس کی کیسی ہیں. بہت سارے کچھ ایسے میسیجز بھی اس کو ملے جو لڑکیاں اس سے پیسے مانگ رہی تھی اور یہ ان کو رپلائی بھی کر رہا تھا. کافی چیزیں مواد لے کے لڑکی نے ہمت دکھائی، کہتی ہے کہ میں لیپ ٹاپ لے کے اس کے گھر جاؤں گی، یعنی گورا جہاں رہتا ہے، اور وہاں جا کے اس کو بتاتی ہوں کہ جناب یہ کیا چکر ہے. لڑکی چلی جاتی ہے اس کے گھر میں، وہاں جا کے اس کو بتاتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ لیپ ٹاپ مجھے ملا ہے اور میں تو پولیس کو بتانے والی ہوں. گورے نے جب دیکھا کہ یہ لڑکی تو سب مطلب میری جتنی بھی ہسٹری ہے کافی چیزیں اس میں سے جان چکی ہے، تو اس نے فوری طور پر اپنے تیوج بدل لیے. جو کہ اس لڑکی کے ساتھ جب سے وہ رہ رہا تھا ایک بار بھی اس نے غصہ نہیں دکھایا تھا، لیکن اس وقت انتہائی غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تم مجھے جانتی نہیں ہو، میرے تعلقات ہیں، تمام جگہ میرے تعلقات ہیں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میں تمہارا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہوں. وہ لڑکی گھبرائی کانپی، لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہونا. اس نے زبردستی اس کو نا کوئی انجیکشن وغیرہ لگا دیے جیسے بھی ہے. اچھا وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ لڑکی وہاں سے بھاگ کر جو ہی وہ اپنے گھر میں آئی تو آتے ہی جناب اس کی مطلب رات بھر رہی جیسے بھی ہے لیکن ڈیتھ ہو چکی تھی. اگلے دن پولیس کو اطلاع ملتی ہے، پولیس آتی ہے اور اس کو سارے معاملے کو دیکھتی ہے، لیکن تاثر یہ دیا گیا تھا جس نے بھی اطلاع دی کہ لڑکی نے معاشی تنگ دستی سے تنگ آ کے جناب یہ خودکشی کر لیا، جان کا خاتمہ کر لیا ہے، کیونکہ امریکہ میں سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، سارا کچھ ہے. لیکن حقائق پتہ چلے کہ جی جو ماہرین وہاں پہ آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو لڑکی ہے اگر اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے تو کہاں سے جو ہے نا وہ تحقیقات کا آغاز کرنا چاہیے. اور بالآخر ان کو میرا خیال زیادہ دیر نہیں لگی اور وہ اس آدمی تک پہنچ گئے اپنے پورے سورسز کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے، اس لڑکی کی چیٹ کو دیکھتے ہوئے، اس لڑکے کے ساتھ اس کے ریلیشن کو دیکھتے ہوئے، ایکسٹرا آرڈنری چیزیں، تو اس کو پکڑ لیا. جب پکڑا تو پھر جناب کی کہتے ہیں پلندہ ہی کھل گیا. وہ جو گورا تھا پولیس کی حراست میں. ہوتا یہ ہے
کہ اب جناب اس لڑکی کو اس کا کرتوتوں کا پتہ چل گیا. تو اب یہاں پر اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس میں لڑکی کا قصور ہے نہیں ہے، وہ بات چھوڑ دیں، لیکن ایک جان چلی گئی. ایک بیٹی جو پڑھنے کے لیے گئی اور انتہائی ٹیلنٹڈ تھی، اسکالرشپ پہ پڑھ رہی تھی، اور اسکالرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ بریلینٹ ہوتا ہے. وہ جناب ایک ایسے گینگ، ایک ایسے آدمی کے ہتھے چڑھ گئی جو کہ اس کو پوری طرح اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہا تھا اور اپنے جال میں پھنسا کر دیگر لڑکیوں کی طرح اس سے مختلف قسم کے ریلیشنز، بلیک میلنگ اور ویڈیوز بنانا اور یہ ساری چیزیں کرنا اس کا مشغلہ تھا. لڑکی تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن آج بھی بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو بیرون ملک اسٹڈی حاصل کرتی ہیں، خواہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، نیپالی، افغانی، اینی ویز کسی بھی کنٹریز کیا. وہ جو وہاں پہ رہتی ہیں نا، تو ان پر کالج میں یا جہاں پہ جاب کرتی ہیں یا جس ایریا میں وہ ان کی رہائش ہوتی ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا کریکٹر 100 میں سے 5 لڑکیوں کو ضرور ملے گا کہ جو تاڑو گینگ ہوگا. اور ان کا طریقہ واردات یہ نہیں ہوگا کہ جناب اکھاں مارنیاں، سیٹیاں مارنیاں. ایسے کبھی لڑکی جو ہے نا، وہ کوئی ایسی جرت نہیں کو کر سکتا، اور نہ ہی لڑکی کو یہ اس طرح کو آپ قابو کر سکتا ہے کوئی بندہ. ایسے طریقے سے ان کو قابو کر رہے تھے کہ جیسے وہ ان کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں. یا کسی کو پیپروں کو لالچ دیا جاتا ہے کہ میں آپ کو پیپر دلوا سکتا ہوں، ہم خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، ملیں گے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے، ہمیں خوشی ہوگی کہ چلے آپ کے پیپر بن جائیں گے. لڑکیاں آ جاتی ہیں. کچھ ہوٹل والے ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی تیری تنخواہ اگر 800 پاؤنڈ ہے، بھی 2000 پاؤنڈ لے لینا، بس ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک بار ہم، مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار ہم مل لیا کریں گے سیپریٹ. مطلب ہر لحاظ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آپ کے دائیں بائیں ہر جگہ ایسے لوگ، بے شک ان کی تعداد تھوڑی ہے لیکن موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام افراد کی عزتیں محفوظ کرے، تمام افراد کو اپنی زبان میں رکھے. جو بیٹیاں، بیٹے، بچیاں، بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اس طرح کی سٹوری، اس طرح کی کہانیاں بتانے کا مقصد اویئرنیس ہوتی ہے. اویئرنیس ہوئے گی تاکہ بچیاں جو ہے نا وہ دیکھیں کہ یار یہ جو بندہ ایکسٹرا آرڈنری میرے ساتھ کر رہا ہے، آخر اس کا پرپس کیا ہو سکتا ہے. وائی آئی ایم، میں کیوں، مطلب مجھے کیوں ہی اس نے چنا ہے. باقی 20 لڑکیاں میری کلاس میں ہیں تو ساری ڈیزرو ہے، ساری ٹیلنٹڈ ہے، صرف مجھے اس نے کیوں ٹارگٹ کیا ہے. آنکھیں 2 نہیں 4 رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا یقیناً آپ کی مدد بھی کرے گا، اور آپ کسی اس طرح کے بھیڑیے کے ہتھے بھی نہیں چڑھ سکیں گے. کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.